پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی حسب ترتیب آج سے آپ حضرات کے دورہ تفسیر قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسے کہ ہر سال ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 15 پاروں کی تفسیر بیان ہوتی ہے۔ اس سال انشاءاللہ ابتدائی 15 پارے ہیں، اور اس کا نظم یہ ہے کہ 7.5 پارے ابتدائی وہ بندے کے ذمے ہیں، اور دوسرے جو 7.5 پارے یعنی سورۃ الاعراف سے وہ حضرت مفتی صاحب کے ذمے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ حضرات سے آج عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے، بمشکل ہمارے پاس 2 ہفتے ہیں، 15 دن یا 2 ہفتے ہمارے پاس ہیں۔ تو میرے خیال میں اس میں تو یہ گنجائش اور یہ بات ممکن نہیں ہے کوئی طالب علم کہے کہ جی میں آج رخصت لینا چاہتا ہوں یا میں آج جلدی جانا چاہتا ہوں۔ اس میں تو ممکن نہیں ہے نا۔ سالانہ حاضریوں کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ بھئی جس کی 20% غیر حاضری ہے تو اس کو امتحان میں نہیں بٹھائیں گے۔ تو کیا خیال ہے 14 دن کا بھی نکالیں کہ بھئی جس کی 20% غیر حاضری ہے، 80% حاضری ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں ہمارے پاس رمضان المبارک تک۔ تو ایک تو تمام طلبہ اور طالبات جن تک آواز جا رہی ہے وہ اس بات کا نہایت درجے میں اہتمام کریں کہ انشاءاللہ جتنے اسباق کے ایام ہے اس میں اہتمام سے آنا ہے، اور آنا بھی ہے بر وقت آنا ہے۔ بہت ہی زیادہ نقصان دہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر طالب علم سبق میں تاخیر سے آ جائے، یہ ایسا ہے جیسے ہمارے ہاں جمعے کے بیان میں ایک بہت بڑا طبقہ بیان کے دوران یا آخر میں آتا ہے، آخر میں پہنچتا ہے۔ اب جس موضوع پہ بات چل رہی ہوتی ہے اس کی 50%، 60%، 80% بات ہو چکی ہے، اب آخر میں بات ہو رہی ہے، تو اس نے جو ہے وہ تقریباً بات نہیں سنی، آخر کی بات سنی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ایک پرانے عالم ہے، نیک آدمی ہے بہت، وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ہمارے ایک مقتدی آئے، اور یہ جو ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے نا، اس بارے میں اس کے روزوں کا کیا حکم ہے اور کیا ترتیب ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، میں نے ان کو بتا دیا۔ کہنے لگے کہ آپ علماء حضرات کو چاہیے کہ اس پر جمعے میں بات کیا کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس جمعے کے بیان میں آئے تھے؟ کہا بس بیان ختم ہو رہا تھا میں آیا تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے پورا بیان اسی پر تھا، اب جب آپ خود بیان میں نہیں آئے تو یہ قصور میرا تو نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ذہن یہ ہے جو ہر کمزوری کا ذمہ دار اپنے مسجد کے امام یا عالم کو قرار دیتا ہے۔ آپ بھی دنیا جب دیکھیں گے نا، ایک طبقہ آپ سے یہ شکایت کرے گا کہ آج ممبر سے، محراب سے علماء یہ بات نہیں کرتے، یہ بات نہیں کرتے۔ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو جمعے کی نماز میں سب سے آخر میں آتا ہے۔ ان کا نہ مسجد کے بیان سے تعلق ہوتا ہے، نہ درس سے، نہ تعلیم سے، کسی بھی چیز سے نہیں۔ لیکن جب کہیں جا کے دم پھنس جاتی ہے، پیر پھنس جاتا ہے،
اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسئلہ تو اب معلوم ہونا چاہیے، تو اب جب ہر طرف سے پیر ہاتھ پھنس گئے تو اب غصہ امام پہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو دین کا مسئلہ ہے، اس کو بتانا چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کمزوریاں آج عامۃ الناس میں پیدا ہوئی عدم اہتمام سے، وہ وقت پہ نہیں آتے، اس کے نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر طلبہ طالب علمی کے زمانے میں یہ کمزوری اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ یقین کریں جو طالب علم زمانہ طالب علمی میں وقت پر آنے کا اہتمام نہیں کرے، یہ بات آپ لکھ لیں اور میں نیچے دستخط کر دیتا ہوں کہ ایام تدریس میں کل جب انشاءاللہ آپ حضرات مدرس بنیں گے، اللہ آپ سے دین کا کام لیں گے انشاءاللہ، تو اگر خدا نخواستہ یہ کمزوری رہی تو وہ طالب علم جو کلاس میں تاخیر سے آتا ہے وہ استاذ بننے کے بعد بھی تاخیر سے آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالب علمی میں تو تاخیر سے آئے ہوں اور استاذ بننے کے بعد آپ آ کے جو ہے وہ وقت اولا پر بیٹھ جائیں، وہ کمزوری آپ کے ساتھ جڑی رہے گی اور وہ چلتی رہے گی آپ کے ساتھ۔ یہ طالب علمی آپ کے آنے والے مستقبل کے نقشے میں رنگ بھر رہی ہے، وہ خاکہ اسی وقت سے تیار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے نہایت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ وقت کا اہتمام اپنے اندر پیدا کریں۔ سمجھ گئے؟ نیند کا تقاضا ہوتا ہے، پھر خاص طور پہ جب اسباق اور امتحان گزر جائے نا، تو یہ تو ہم طالب علم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو آرام ہونا چاہیے، یہ تو یہ آرام کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نہیں، آرام ہوگا جب آپ حضرات دور حدیث یا تخصص کا امتحان دے دیں گے، اس سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑا سے آرام کا وقت ملے گا۔ تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے آرام کے بعد پھر اصل کام شروع ہو جائے گا، باقی اصل آرام تو ہمیں آگے جا کے کرنا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ پاک ہمیں وہاں کا آرام نصیب فرمائے۔ دین کا کام اور علم کا کام کرنے والوں کے لیے دنیا میں آرام نہیں ہے دوستو، ہم آرام کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں۔ 8 بجے سبق کا مطلب 8 بجے ہیں، آج تاخیر ہم نے ارادتاً کی ہے، ہم 7:15 بجے مسجد پہنچ گئے تھے، 7:15 بجے آ گئے تھے، تیار تھے، لیکن ہم نے ارادتاً تاخیر کی کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ حضرات کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی نا انشاءاللہ، یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور کچھ وضاحت آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں آ چکی ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ ایک بات کا تعلق خارج سے ہے اور ایک بات کا تعلق داخل سے ہے، یعنی ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ تفسیر سے خارجی بات ہے، اور ایک بات کا تعلق تفسیر کے داخل سے ہے، اندر کے امور سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ کتنی باتوں کا ہونا؟ 3 باتوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام آپ کو سمجھ آئے، اور صرف سمجھ نہیں، سمجھنے کے بعد آپ اللہ کی مخلوق تک اس کے پیغام کو لے جا سکے، کام کر سکے، تو اس کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہے دوستو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں، پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھ کر۔ سمجھ میں آئی؟ قرآن کی تفسیر پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، کس کے ساتھ؟ قرآن کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھ کر، اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کی ذات عظیم ہے، بڑائی والی ہے،
تو جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے وہ بھی عظیم ہوگا دوستو۔ جب تک قرآن کی عظمت اور بڑائی دل میں نہیں آئے نا، اس وقت تک یاد رکھیں آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کا فہم آپ کے اندر نہیں آئے گا۔ ظاہراً تفسیر پڑھ لیں گے، ختم بھی کر لیں گے، 2-3 دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن جس کو فہم قرآن کہتے ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا دوست۔ تو اس لیے پہلی بات آپ حضرات اپنے یہ پلے باندھ لیں کہ اللہ کے اس کلام کی عظمت اور اس کی بڑائی کو دل میں رکھیں کہ اللہ پاک نے اتنے عظیم کلام کو میرے سامنے رکھا ہے، اور مجھ گناہگار سیاہکار کو یہ موقع دیا ہے کہ میں اللہ کے کلام کو آج پڑھنے لگا ہوں، اس کو سمجھنے لگا ہوں، اس کے علم اور اس کے اسرار اور اس کے نکات پر میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ کے کلام کی عظمت اور بڑائی کا استحضار اپنے دل کے اندر پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کا ظاہری اور باطنی ادب بہت ضروری ہے۔ ظاہری ادب بھی ضروری ہے اور باطنی ادب بھی ضروری ہے۔ ظاہری ادب تو یہ ہے کہ جیسے اب یہ قرآن کریم ہے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے ہو ہم اوپر ہو، سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ڈیسک ہے نا، تو یہ ڈیسک اوپر ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ تو اوپر بیٹھے ہیں، ڈیسک اوپر ہے اور میں ڈیسک سے نیچے ہوں، آپ حضرات تپائیوں سے نیچے ہیں اور تپائی اوپر ہے، سمجھ گئے؟ ظاہری ادب قرآن کریم کا بے حد ضروری ہے، اس کی طرف پیٹھ نہ آئے، کوشش کریں اس کو الٹے ہاتھ سے نہ اٹھائیں جس طرح عام کتاب ہم اٹھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے اس کو اٹھائیں ساری باتیں۔ آپ یقین کریں کہ باوجود اتنی کمزوریوں اور پریشانیوں کے اور برائیوں کے، اللہ پاک نے آپ کے اس ملک میں پاک و ہند کے اندر جو علم کی برکت رکھی ہے، یہ ادب کی وجہ سے، یہ ادب کی وجہ سے۔ حرمین الشریفین جہاں قرآن کریم اترا ہے، وہاں جو حضرات جا چکے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، ہمارے عرب بھائیوں میں کچھ کمزوریاں پیدا ہوئی ہے۔ اس میں ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں بھئی یہ قرآن یہ تو نقوش ہے، یعنی یہ تو نقوش ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو عام تحریر کی طرح وہ کیا کرتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ آیا نا، آیت سجدہ پڑھی، یہ اٹھا کے نیچے رکھ دیا، اللہ اکبر، یعنی نیچے رکھ دیا قالین پہ اس کو، اور اپنا سجدہ کر لیا اور پھر اس کو اٹھا کے شروع ہوگا۔ یا وہ تلاوت کر رہے ہیں اور درمیان میں وضو کا تقاضا ہوا تو اس کو بند کر کے اس کرسی پر رکھ دیا اپنی جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے جا کے جو ہے چلے گئے۔ اور ایک ساتھی نے یہاں تک بتایا، واللہ عالم، کہا کہ میں حرم مدنی میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی شریف میں تلاوت کر رہے تھے، تو ایک عرب نوجوان تلاوت کر رہا تھا، وضو کے لیے اٹھا، کس کے لیے اٹھا؟ قرآن اٹھا کے چپل کے ریک پہ رکھ کے چلا گیا۔ اب ہم یہ بات کہتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے، یہ کیفیت ادب کہلاتی ہے دوست۔ تو یہ اللہ پاک نے چونکہ تھوڑی سی اس خطے کے حصے میں ادب رکھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے لوگ قرآن کو بے وضو نہیں اٹھاتے، نیچے نہیں رکھتے، زمین پر نہیں رکھتے، اور دھول مٹی سے اس کو بچاتے ہیں، اس کی طرف پیٹ نہیں کرتے۔ اس ظاہری ادب کے فوائد اور برکات آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوستو، سمجھ میں آ گیا؟ تو ظاہری ادب بھی بہت ضروری ہے۔ باطنی ادب کیا ہے؟ باطنی ادب یہ ہے کہ دل پاک صاف ہونا چاہیے، طہارت ہو۔ خدا نخواستہ آپ حضرات دورہ تفسیر شروع کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں دورہ تفسیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باہر ہم بد نظری بھی کریں، آنکھ کا غلط استعمال کریں، دل میں غلط باتیں سوچیں، نامحرم کی طرف نظر ڈالیں، غیبت کریں، چھپ کے گناہ کریں۔ اب آپ خود بتائیں، اللہ نے ہمیں اتنے عظیم کام کی توفیق دی ہے
اور اپنے اس کلام کے لیے قبول کیا ہے، تو اللہ اپنے رضامندی کا اظہار فرما رہے ہیں اور ہم اپنے کسی عمل سے اللہ کو ناراض کر دیں. سمجھ گئے؟ تو خاص طور پہ ان ایام میں اپنے باطن کی بہت حفاظت کرنی ہے. جب انسان نیکی بھی کرتا ہے لیکن چھپ کے گناہ بھی کرتا ہے، تو ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اس کے پاس علم تو آئے گا لیکن علم کا نور نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ جیسے آپ دکان گئے، بھئی 25 وولٹ کا بلب دے دیں، پیسے دیے، اس نے دے دیا، بلب تو آ گیا نا، لیکن جب لگائے تو وہ جل نہیں رہا. کسی کام کا ہے؟ نہیں ہے، بیکار ہے. فوراً کہیں گے بھئی جلدی سے واپس کرو، یہ وارنٹی میں ہے اور دوسرا لے کے آؤ. معلوم ہوا کہ علم الگ چیز ہے اور علم کا نور الگ چیز ہے. ہمیں صرف نرا علم تھوڑی حاصل کرنا ہے، ہمیں تو علم کا نور حاصل کرنا ہے. اور علم کا نور یقین کریں وہ آتا ہے باطن کی صفائی سے. اپنے اندر کو پاک صاف کرنا ہے. اور سب سے خطرناک چیز وہ نگاہ کا قابو سے باہر ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ طلبہ کے لیے باقی گناہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن آنکھ ایسی چیز ہے کہ کہیں پر بھی دل چاہے ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو باطنی ادب بہت ضروری ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں نے ابھی تک کتنی باتیں عرض کی؟ 2 باتیں عرض کی. پہلی بات کیا تھی؟ قرآن کی تفسیر کو سمجھیں قرآن کی عظمت اور بڑائی کو دل میں رکھ کر، اس لیے کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، اللہ کا کلام بھی عظیم ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو سمجھنا ہے ظاہر اور باطن کے ادب کے ساتھ. ظاہری طور پہ بھی قرآن کریم کا ادب ہو، باطنی طور پہ بھی قرآن کریم کا ادب ہو. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے پوری دنیا میں اور اس دنیا کے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ کے اس کلام کی بات پہنچانی ہے، اللہ کے اس کلام کی دعوت دینی ہے، قرآن کریم سمجھانا ہے. دین کے جتنے بھی کام دوستو دنیا میں ہو رہے نا، کسی بھی عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، وہ قرآن کریم کے بغیر نہیں ہو سکتے. قرآن کے محتاج ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کا بہت بڑا حصہ وہ کس پر مشتمل ہے؟ قرآن کریم پر مشتمل ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے ایمان کی قبولیت کے لیے قرآن کریم کو بنیاد بنایا ہے. تو صرف ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہم اس کے حواشی لکھ لیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھ لیں گے، لیکن پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اگلے سال پھر پڑھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کسی اور سے پڑھنا ہے. اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ بس پھر اپنی کاپیاں اور بیاض محفوظ کر لینے، رکھ لیں. ایسا نہیں کرنا ہے دوست. یہ تو کام ہے اور مستقل کام ہے اور یہ کرنا ہے. پھر آپ حضرات یقین کریں، آپ دین کے جس شعبے سے بھی اللہ آپ کو قبول کریں، آپ سے جو بھی کام لیں، آپ مسجد کے محراب میں کھڑے ہوں، مسجد کے ممبر پہ بیٹھیں، دعوت کے راستے میں نکلیں، جماعت کے اندر جائیں اور تصوف و تزکیہ سے جڑ جائیں، دین کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے لیے آسان فرما دیں گے. ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے استاذ تھے. وہ طلبہ سے ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، مشکات جلد اول ہم نے حضرت استاد صاحب سے پڑھی تھی. تو وہ فرماتے تھے کہ جو طالب علم قرآن کو ازبر یاد رکھے اور جو احادیث کو یاد رکھے، بنیادی احادیث کو، اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی موقع پر پریشانی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے نا، ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے،
اب کوئی باہر سے ساتھی آیا اور کہا کہ وہ ارجنٹ ایک ساتھی دے دے، میرے بچے کا حفظ قرآن کا ختم ہوا ہے، وہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، کہ ایک 15-20 منٹ کی بات کر لیں. تو آپ میں سے کوئی ساتھی تیار ہوگا اس کے لیے؟ یا اپنی بات کر رہا ہوں. تو میں کہوں گا یار اب تیاری نہیں ہے، تھوڑا سا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہے نا. تو ایک عالم یا طالب علم جو 5 سال 6 سال 8 سال کتابیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، علماء کے بیانات سن رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ جی آپ 15 منٹ کی بات کر لیں، یہ بھی تیار نہیں ہے نا. تو فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن اور حدیث سے بے انتہا کمزور کر دیا. اب کس موقع کے لیے قرآن کریم کی کون سی آیت چاہیے، کس موقع کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث چاہیے، اگر یہ ایک طالب علم یا عالم کو یاد ہے نا، اس کو کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی بھی نہیں. اس لیے قرآن کو سیکھیں، لیکن اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ ہمیں آگے کام کرنا ہے، پھر کام کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو یہ 3 باتیں تھیں تفسیر قرآن کے سے خارجی طور پہ. اس کو شروع کرنے سے پہلے ان 3 باتوں کو اپنے دل دماغ میں بٹھا دیں. تینوں باتیں محفوظ ہو گئی دوستو. کل اگر میں پوچھوں گا تو آپ کو یاد ہوگی یا دیکھ کے بتائیں گے؟ زبانی یاد ہوگی. اچھا، اب دوسری بات، دورہ تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ اس میں نے عرض کیا کہ داخلی طور پر 3 باتیں سمجھنی. 3 باتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو حل کر لیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں حل قرآن. حل قرآن کریم کہتے ہیں جس کو. اب حل قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اصل بات ہے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو دورہ تفسیر کو سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. بہت سارے ساتھی آپ کو ملیں گے، بعض ایسے اہل علم بھی ملیں گے نوجوان قسم کے، وہ آپ سے کہیں گے یار آپ لوگ ابھی تک مدرسے میں کیا کر رہے تھے؟ ابھی تک آپ لوگ مدرسے میں کیا کر رہے تھے؟ آپ نے ثالثہ میں 10 پارے پڑھے، رابعہ میں 10 پارے پڑھے، خامسہ میں 10 پارے آپ نے پڑھے، تو ابھی بھی آپ کو دورہ تفسیر کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو حل قرآن کریم کا کیا مطلب ہے؟ ایک ترتیب اور طریقہ وہ ہے جو بالکل عام ذہن کے لیے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں درس قرآن. آپ کی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، کہیں عشاء کے بعد، کہیں فجر کے بعد، کہیں ہفتے میں 1 دن، کہیں 2 دن، کہیں 4 دن نا. یہ درس قرآن کہلاتا ہے. یہ بھی حل قرآن ہے، لیکن بالکل عمومی ذہن کا ہے. عمومی، ایک عام مسلمان سمجھ جائے کہ اللہ پاک مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، قرآن کریم مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ عام درس کہلاتا ہے. اور یاد رکھیں سب سے مشکل ترین کام عام درس قرآن ہے. ہمارے طلباء اور فضلاء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے آسان کام ہے، ہم معارف القرآن پڑھ لیں گے، اس کو دیکھ لیں گے اور رات کو درس دے دیں گے. ایسا نہیں ہے.
درس قرآن کریم کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ماحول سے بھی واقف ہو، آپ اپنے حالات سے بھی واقف ہو، اس لیے کہ ہر جگہ کا ماحول بھی الگ ہے اور ہر جگہ کے حالات بھی الگ ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم اس علاقے میں بیٹھے ہیں یہاں پر، اور یہاں ایک ملا جلا ذہن ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، بالکل کمزور طبقہ بھی ہے نا؟ تو اب یہاں بیٹھ کر جو ہے میں ماشاءاللہ سے شروع ہو جاؤں اور یہ کہوں کہ جی اس کا بدیہی مطلب یہ ہے اور دلیل لمی یہ ہے اور دلیل انی یہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اور عبارت النص یہ ہے اور اقتضاء النص یہ ہے، تو کیا خیال ہے وہ لوگ سمجھیں گے؟ وہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھیں گے۔ ہاں پہلے دن بیٹھ گئے تو اب مجبوری ہے، اگلے دن نہیں بیٹھیں گے وہ۔ آپ ان کو کوئی قرآن کا پیغام دے ہی نہیں پا رہے، اپنی علمی اصطلاحات منتقل کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ سے وراء الورا ہے۔ اس لیے عام حلقے میں بیٹھ کر سادہ اردو ان کی سطح پہ اتر کے بات کرنا، یہ اصل بات ہوتی ہے۔ اور درس قرآن کریم کے اندر ہمارے نوجوان فضلاء چونکہ بہت ہی زیادہ کمزوری اور لاؤبالی پن کا دور ہے، ہم مطالعہ کرنا یا تیاری کرنا یہ تو کرتے نہیں ہیں، بس ایک دو تفسیریں دیکھ لی، تفسیر عثمانی، تفسیر معارف القرآن، اور اس میں سے ایک قصہ سنا لیا، دوسرا قصہ سنا لیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک قصے کی تعلیم ہوئی ہے، تو جو مقصد ہے اور ایک درس عبرت ہے وہ تو منتقل ہی نہیں ہوا، بات گئی نہیں آپ کی ان کے پاس، تو لہٰذا اس کا اثر نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ درس قرآن کریم کا طریقہ کیا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے۔ بالکل عام جگہ پہ آپ کو درس دینا ہے جہاں بالکل سادہ ذہن بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں یاد رکھیں کہ اس کی تیاری بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک حل قرآن ہے لیکن عمومی انداز میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ حل قرآن کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن کریم کا کہ ہر آیت کا جوڑ، ربط یہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کا جو کلام ہے نا یہ مربوط ہے۔ ہم انسان جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا تو کیسے جڑی ہوئی بات چیت کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ دو ساتھی ابھی آپ کے دورے تفسیر میں آ رہے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اب یہاں بھائی کیا خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ ناشتہ کیا؟ کہاں بھائی ناشتہ کیا؟ کہاں پہ کیا؟ کہا بھائی سبحان اللہ ہوٹل میں کیا۔ کیا کھایا؟ کہا بھائی 2 پراٹھے کھائے اور 1 چائے پی۔ ترتیب پہ بات چل رہی ہے نا۔ دوسرے نے فوراً کہا یار کل شاہد آفریدی نے کیا چھکا مار دیا تھا۔ گڑبڑ ہو گئی نا۔ موضوع کیا تھا، بات کیا تھی، مناسبت سے بالکل ہٹ کر ایک ناشتے کی بات چل رہی تھی، چائے کی بات چل رہی تھی، اور یہ دوسرا خان وہاں سے اٹھ کر یہاں آیا اور اس نے یہ بات کی۔ ایک کلام کو بے ربط کر دیا نا جوڑ۔ تو انسان بھی بے ربط کلام کو اچھا نہیں سمجھتا، تو اللہ کے کلام کیسے بے ربط ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس یہاں تک اللہ پاک کا جو کلام ہے نا یہ مربوط ہے، یہ بالکل جڑا ہوا ہے دوستو۔ اور آپ حیران ہوں گے ہمارے مفسرین کمال کر گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورۃ النساء، پھر سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورہ توبہ، یہ ترتیب پوری چل رہی ہے نا سورۃ الناس تک۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان پر کیسے علوم کھولے۔ وہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 114 صورتوں کا ربط بتاتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے ایک تقریر لائن میں ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے؟ حالانکہ آپ ابھی پڑھ لیں گے کہ سورہ فاتحہ کب اتری، سورہ بقرہ کب اتری، سورہ آل عمران، کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں ہے، کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں، لیکن ایسا مربوط سلسلہ ہوتا ہے
کہ انسانی عقل حیران ہے. سمجھ گئے؟ یہ بھی حل قرآن ہے کہ ربط کے ساتھ اس کو جوڑا جائے. انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے اس پہ بھی بات آ جائے گی. تیسرا طریقہ حل قرآن کا یہ ہوتا ہے کہ ہر سورت یا ہر رکوع بلکہ ہر آیت اس کا کوئی نہ کوئی ایک پیغام ہوتا ہے دوستو، ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک عنوان ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن بیان ہوا، بھئی کس چیز پہ ہوا؟ شب برات پہ ہوا. اگلے جمعے بیان کس پہ ہوگا؟ جی رمضان کی تیاری پر ہوگا. اس کے بعد رمضان کے فضائل پر ہوگا. اس کے بعد زکوٰۃ پر ہوگا. اس کے بعد اعتکاف پر ہوگا. اس کے بعد صدقہ فطر پر ہوگا، ہے نا؟ تو انسان کیا کرتا ہے کہ دنوں کو دیکھ کر، تاریخوں کو دیکھ کر، مہینوں کو دیکھ کر موضوع متعین کرتا ہے اور اس موضوع پہ بات کرتا ہے. تو ہم جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں یا قرآن کریم کو جو حل کرتے ہیں، یہ ایک عنوان اور ترتیب کے ساتھ. اور یہ آپ حضرات دیکھ لیں گے کہ الحمدللہ ہم دور تفسیر جس ترتیب پہ پڑھیں گے تو یہ عناوین اور موضوعات کے ساتھ ہے. ہر آیت کے نیچے ایک موضوع آپ کو لکھوایا جائے گا کہ بھئی اس آیت کے تحت یہ بات ہے، اس آیت کے تحت یہ بات ہے. اور یہ اصل چیز یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اصطلاحات کیا ہے، تعبیرات کیا ہے، موضوعات کیا ہے. یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ جی 3 باتیں ہو گئی. تینوں ختم ہو گئی یعنی؟ ہاں. دور تفسیر میں نے عرض کیا کہ داخلی طور پہ کتنی باتیں؟ 3 باتیں. اور ان 3 باتوں میں سے کتنی ہو گئی؟ 1 بات ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گیا؟ یہ تو مسئلہ ہے نا. اچھا، دوسری بات، دوسری اہم ترین بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی سب سے عمدہ تفسیر وہ ہوتی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے. خود قرآن کی دوسری آیت اس کی پہلی آیت کی تفسیر کر دے. سمجھ میں آ گئی؟ ایک آیت آئی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، دوسری جگہ پر اس کی وضاحت آ جائے گی. ٹھیک ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں قرآن اتارا گیا. اور کیوں اتارا گیا؟ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے. پوری انسانیت. تو پھر تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ 100% دنیا میں ہدایت ہوتی، لیکن ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں. اشکال آ گیا ذہن میں کہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اترا ہے ھدی للناس، تو ھدی للناس 100% ہے کیوں نہیں؟ تو بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اس کو حل کر دے گا. اترا تو سب کے لیے تھا، لیکن اس سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ متقین نے اٹھایا. سمجھ میں آ گیا؟ اترا تو سب کے لیے تھا، لیکن فائدہ کس نے اٹھا لیا؟ متقین کے لیے. انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، لہذا متقین کا طبقہ دنیا میں محدود ہے. وہ کیا ہے؟ محدود ہے. جیسے کہا جائے کہ بھئی رات 4 بجے لائن میں پانی آئے گا، لوگ اپنی مشینیں کھول لیں، ٹینکیاں بھر لیں، جمع کر لیں، سب کو پتہ چل گیا 4 بجے. لیکن کراچی والے سوتے ہی 2 بجے ہیں. 2 بجے سو گئے، شام کو 4 بجے اٹھے، ہے نا؟ شام کو اٹھے 4 بجے تو پتہ چلا کہ جی پانی آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا. تو آیا تو سب کے لیے تھا، لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ جو صبح 4 بجے اٹھا تھا. تو وہ آ گئے اس فائدہ اٹھانے والوں میں. تو اترا تو قرآن کریم ھدی للناس ہے، لیکن فائدہ کون اٹھا گئے؟ متقین اٹھا گئے. تو قرآن کی سب سے اصل تفسیر وہ ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تفسیر القرآن بالحدیث، حدیث پاک
وہ قرآن کی تفسیر کر جائے. اور یہ بھی بے انتہا مقامات پر ہے کہ قرآن کریم کی بعض جگہ ایسی تھی جو خود صحابہ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی. لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا، اس کی وضاحت فرمائی کہ بھئی اس جگہ کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. یہ کئی ساری احادیث اس طرح ہے کہ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا کہ بھئی قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو وہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں بھئی حدیث کی ضرورت نہیں امت کو، وہ صحابہ سے بھی بڑے عالم بننا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہم صحابہ سے بھی بڑے ہو گئے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تفسیر کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، کہ قرآن کریم کی تفسیر کس سے ہو جائے؟ صحابہ کے آثار و اقوال سے ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ صحابہ کے اقوال و آثار سے ہو جائے. کیونکہ سب سے پہلا طبقہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن براہ راست سنا ہے بغیر کسی واسطے کے، وہ کن کا طبقہ ہے؟ صحابہ کا طبقہ ہے. لہٰذا ان کی جو بات ہوگی وہ وزنی ہوگی، طاقتور ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ایک آدمی آ کے کہے کہ بھئی آج فلاں نے بیان میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، آپ کہیں گے بھئی آپ تھے؟ وہ کہ میں تو نہیں تھا، میرے دوست نے مجھے بتایا. بات کمزور ہو گئی، واسطہ آ گیا نا. اور وہ کہے ہاں 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 میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا بالکل پیروں کے پاس، اب بات طاقتور ہو گئی. تو صحابہ وہ ہیں کہ جن میں اور حضور کے بیچ واسطہ نہیں ہے، تو لہٰذا بات میں وزن ہے. تو اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو صحابہ کے آثار میں جائیں گے. اور دو صحابہ کو خاص طور پہ اس میں قبولیت ملی، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے؟ ان کو قبولیت تامہ حاصل ہوئی. چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر قرآن کی تفسیر نہ قرآن سے سمجھ آئی، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کے اقوال سے، تو پھر قرآن کی وہ تفسیر جو سلف صالحین نے کی ہے. کنہوں نے کی ہے؟ سلف صالحین. صرف سلف نہیں، سلف صالحین نے کی ہے. یہ صالحین کی قید ضرور لگائیں دوستو، اس لیے کہ بہت سارے آج کل ایسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی جب فلاں کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو فلاں میں اور آپ میں فرق جو ہے وہ صالحین کا ہے. وہ صالحین کی صف میں تھے، آپ نہیں ہو. اس لیے کہ آپ کا حلیہ ہی صالحین والا نہیں، آپ کا لباس ہی نہیں، چہرہ ہی نہیں، مہرہ ہی نہیں آپ کا، تو لہٰذا آپ کو حق بھی نہیں ہے تفسیر کرنے کی. سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا قرآن کریم کو حل اگر ہم کریں گے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے کتنے درجات ہیں؟ 4 درجات. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، اور تفسیر القرآن بسلف الصالحین. سمجھ گئے؟ یہ جو آپ کی تفسیریں ہیں، تفسیر کبیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر منیر ہے، یا آپ کے اکابر کی جو تفسیریں ہیں، معارف القرآن ہے، معالم العرفان ہے، بیان القرآن ہے، یہ جتنی بھی ہے، یہ کون سی تفسیر کہلائے گی؟ بسلف الصالحین کہلائے گی. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ کتنی باتیں اب ہو گئی؟ اب 2 باتیں ہو گئی. پہلے میں نے آپ سے حل قرآن کی ترتیب عرض کی، اور دوسرا میں نے فہم قرآن کی ترتیب عرض کی کہ ان 4 طریقوں سے قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ بات بھی ہو گئی دوستو. اچھا، تیسری بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کے ترجمے سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو. آپ یقین کریں کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جو تفسیر میں مہارت تامہ رکھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں کر سکتے.
ہماری توجہ ترجمے کی طرف نہیں ہوتی، اور اس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ آپ اپنے امتحان میں کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جب تفسیر کا پرچہ آتا ہے نا کہ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ بھئی آپ اس عبارت کا کیا کریں، ان آیات کا ترجمہ کریں۔ تو اب آتا ہے کہ وہ ترجمہ بھی دیکھنا تھا۔ اب تفسیر تو یاد ہے، اقوال یاد ہے، اختلاف یاد ہے، ترجمے پہ جو ہے وہ مسئلہ آ کے اٹک جاتا ہے۔ ترجمے کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت نے کمال کی ہوتی ہے دوستو۔ اس میں ایک ایک چیز کا فرق ہوتا ہے۔ ہماری اردو زبان یا دنیا کی جو بھی زبان ہے نا، یہ چلنے والی زبان ہے، چل جاتی ہے، لہٰذا ایک نے ایک کی جگہ دوسری بات کہہ دی تو کہیں گے چلو بھائی 19-20 ہے، یہ اصطلاح کہتے ہیں نا کراچی والے، 19-20 کا فرق ہے۔ تو یہ 19-20 اور لم سم یہ باتیں اردو میں ہیں، یا باقی زبانوں کی اپنی اپنی وہ ہے۔ عربی میں لم سم نہیں ہوتا دوستو، اور عربی میں 19-20 کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں ہر لفظ کا اپنا ایک مستقل معنی ہوتا ہے۔ ایک لفظ بڑھے گا نا، ایک حرف بڑھ جائے گا، معنی میں فرق آ جائے گا دوستو۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ ماضی قریب میں دو آدمیوں کا آپس میں مباحثہ ہوا، شاید آپ میں سے بھی بعض نے دیکھا ہو۔ ایک ہمارے عالم تھے، نوجوان عالم تھے، اور ایک جو ہے وہ شخص تھے جو ایک فتنے کے بانی مبانی ہیں۔ دونوں آپس میں بیٹھ گئے اور مکالمہ ہوا ان کا قرآن کریم پر۔ یہ جو مناظرہ اور مکالمہ ہوتا ہے نا، ایک بات یاد رکھیں نصیحت کی، ہر میدان کے مہارت جو ہے نا اس کے افراد الگ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اچھی تقریر کرنے والا اچھا مناظر بھی ہو، اور ضروری نہیں کہ اچھا مناظر اچھا مقرر بھی ہو، ضروری نہیں کہ اچھا مصنف بہترین تحریر کرنے والا بہترین مقرر بھی ہو۔ یہ الگ الگ چیزیں آپ دیکھیں گے، جن کے قلم کو اللہ نے صلاحیت دی ہے نا، ان کا بیان کبھی آپ سنیں گے نا تو دل سے سارا جو عظمت تھی نا وہ اتر جائے گی، یقین کریں۔ حالانکہ آپ ان کی کتابوں سے بڑے متاثر ہوں گے۔ گنتی کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جن کو مجدد الملہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہر شعبے میں قبول کیا۔ تو کبھی بھی یہ غلطی مت کریں کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ جی میں نے تو نحو صرف مضبوط پڑھی ہے، وفاق میں پوزیشن لی ہے، لہٰذا اس سے بھی سینگ اڑانا چاہیے، اس سے بھی اڑانا چاہیے۔ یہ مکالمہ، مباحثہ، مناظرہ یہ الگ فنکاری ہے دوستو، یہ الگ چیز ہے۔ ہر آدمی نہیں چل سکتا، پھنس جائیں گے اور بہت بڑی مصیبت لے کر آ جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پریشانی بنا دیں گے۔ ان چیزوں میں کبھی پیر نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر میدان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے حوالے کریں آپ، وہ اس چیز کو سنبھالیں گے اور وہ پھر اس کو آگے کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو ایک کا کام جو ہوتا ہے وہ اسی کو سانچتا ہے، اس میں کبھی بھی پیر نہیں ڈالنا چاہیے۔ وہ ایک واقعہ شاید پہلے بھی میں نے سنا ہے، ہم حفظ کر رہے تھے، حفظ کا زمانہ تھا غفوریہ مسجد میں، تو وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے پرانے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ان کی نماز جنازہ تھی وہاں مسجد میں، ہم بھی اس میں شریک تھے، ہم طلبہ تھے حفظ کے اس وقت۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا خدائی خدمتگار قسم کے، اس طرح، تو ایک نے آ کر ان کے بیٹے سے کہا کہ بھئی جنازہ جو ہے نا وہ آپ پڑھا لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ولی اقرب ہوتا ہے نا
وہ زیادہ حقدار ہے جنازہ پڑھانے کا. آپ نے بھی فقہ میں یہی پڑھا ہے نا, فقہ میں یہی مسئلہ ہے نا کہ احق بالجنازہ جو ہے امامت کے لیے وہ ولی اقرب ہے. اب یہ عبارت تو لکھی ہوئی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ باقی تفصیل آپ کو آپ کے استاذ بتائیں گے کہ ولی اقرب سے مراد وہ ہے جو دین کے مسائل بھی تو جانتا ہو نا, یا کوئی بھی ولی اقرب ہو. ولی اقرب بشرطے کہ وہ دین کے مسائل سے, جنازے کے مسائل سے واقف ہو تو وہ پڑھائے گا. ایک ہے نماز جنازہ کا یاد ہونا. آپ جائیں نیچے بیسمنٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں 7-8 سال کے, ان کو کھڑا کریں, وہ آپ کو نماز جنازہ آپ سے اچھی سنا دیں گے, ہے نا. لیکن کیا ان کو کوئی امامت کے لیے آگے کرے گا؟ کیوں کہیں گے بھئی یہ نابالغ بچہ ہے. اب مسئلے کی بات آ گئی. معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کا آنا اور یاد ہونا الگ بات ہے, نماز جنازہ کے مسائل سے واقفیت الگ بات ہے. ولی اقرب مقدم ہے بشرطے کہ وہ جنازے کے مسائل سے بھی واقف ہو, ورنہ بالاتفاق جو امام الحی ہے, امام الحی, حی کس کو کہتے ہیں؟ محلے کو. محلے کا امام جو ہے وہ مقدم ہے. مسئلہ یہ. تو اب وہ جو خدائی خدمتگار تھا اس نے کہیں کتاب میں پڑھا تھا ولی اقرب کا لفظ. بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں دباؤ ڈالنے والے. اس نے کہا آپ تو ولی اقرب ہیں, آپ تو بیٹے ہیں, تو لہٰذا جنازہ آپ پڑھائیں. آپ کو اس نے کہا جی ہم پڑھا دیتے. چلو جی. تو انہوں نے کہا میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا جی پڑھائیں. اب نماز جنازہ شروع کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ ہوئی؟ کون سی؟ ایک تکبیر رہ گئی نا, چوتھی والی. اندازہ ہوا آپ لوگوں کو؟ چوتھی تکبیر رہ گئی. 3 تکبیریں پڑھا کے سلام پھیر دیا انہوں نے. جب سلام پھیرا تو ظاہر سی بات ہے ہمارا مجمع شور کرنے میں تو امام ہے. اب شور ہو گیا کہ جی جنازہ ہوئی, آدھے کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی, ایک تکبیر رہ گئی, بعض کہہ رہے ہیں اسپیکر میں آواز نہیں آئی. اب شور ہو گیا. اب مسئلہ پھنس گیا. اب خدائی خدمتگار تو خاموش تھا جس نے اس کو بڑھایا تھا. اب جو بیچارہ آگے بڑھا تھا وہ تو نیک بیچارہ صحیح آدمی تھا, دین سے جڑا ہوا, لیکن مسائل کا علم تو نہیں تھا. اب وہ بیچارہ مسکین نظروں سے پیچھے جو ہے وہ امام صاحب کو, حضرت کو دیکھ رہا ہے کہ اب کیا کریں. تو حضرت نے فرمایا چونکہ واجب رہ گئی, دوبارہ نماز جنازہ ہو. دوبارہ نماز جنازہ حضرت نے پڑھائی. ہو گیا نا کام خراب, سمجھ گئے. تو ایک ہوتا ہے دین کو یاد کرنا, ایک ہوتا ہے دین کو سمجھنا. ان باتوں میں فرق ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر فن کا میدان الگ ہے اور اس کی مہارت جو ہے وہ بالکل الگ ہوتی. تو بات یہاں سے چلی کہ ترجمے پہ بھی مہارت بہت ضروری ہے. تو 2 آدمیوں کا ماضی قریب میں مباحثہ ہوا. اس میں ایک ہمارے مسلک کے عالم تھے اور ایک تھے ایک فتنے کے بڑے مبلغ. یہی کراچی میں ہوا, آپ حضرات نے شاید دیکھا ہو. ہر چیز کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ قرآن کریم کے اندر جو تذکرہ ہے کن کا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے وہ راستہ دیکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب دیکھیں باطل کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ بھی اتنی کمزور نہیں ہوتی. اب اس نے 2 آیتیں قرآن کریم کی لی. ایک تو صراط الذین انعمت,
اور ایک اولئک الذین، دونوں جگہ پر کون سا لفظ آیا ہے؟ انعم. انعم ینعم و انعاما آپ سمجھتے ہیں. اس نے کہا دیکھیں دونوں جگہ اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو عالم سے کہا ایسا ہے؟ اس نے کہا ایسا ہے. کہا سورۃ البقرہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے. تو کہا معلوم ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، جس راستے کی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہی راستہ مانگ رہے ہیں. تو دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ یہ راستہ کن کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، پھنسا دیا نا. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق امت مسلمہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس نے دو الفاظ کو جوڑ کر کے کہا کہ جب انعام والا راستہ مانگا گیا تو انعام تو بنی اسرائیل پہ ہوا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اب دیکھیں فوراً کھٹکنے والی بات کیا تھی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا؟ جس کی طرف اس عالم کا ذہن نہیں گیا وہ پھنس گیا. اصل یہی عرض کرنا چاہتا ہوں ترجمے پر، دونوں جگہ پر لفظ آیا ہے انعمتا اور انعما، یہ باب افعال ہے. اور یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، وہاں پر لفظ کیا آیا ہے؟ نعمت. نعمت لغت عربی میں الگ چیز ہے، انعام لغت عربی میں الگ چیز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو امتحان کی پوزیشن پہ انعام ملتا ہے یا نعمت ملتی ہے؟ انعام ملتا ہے نا. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی دوم پوزیشن آئی، محتمم صاحب نے مجھے یہ دو نعمتیں دی. نعمتیں صرف کون سی ذات دے سکتی ہے؟ اللہ پاک. اور انعام کون دے سکتا ہے؟ انسان بھی دے سکتا ہے. اب فوراً جو پکڑنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ آیات کو نہیں جوڑ سکتے، وہاں لفظ انعام آیا ہے، یہاں لفظ نعمت آیا ہے. لیکن عالم پھنس گئے، سمجھ نہیں سکے اور بہت بڑا مسئلہ بنا گیا. تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم ترجمے پر عبور نہیں رکھتے دوستو، اور یہ عبور بے انتہا ضروری ہے. آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ ازبر ہونا چاہیے بلا تکلف، ایسا ہو کہ کہیں پر آپ پھنس نہیں سکے. ہمارے استاد صاحب حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے کہ میں جب جامعہ میں پڑھ رہا تھا تو ہماری چلے کی جماعت میں تشکیل ہوئی پنجاب کے ایک علاقے میں. تو وہ مسجد تو تھی وہ ذرا دوسرے ذہن والوں کی تھی. تو جب وہاں کے امام صاحب تھے تو وہ جب آئے انہوں نے دیکھا جماعت آئی ہوئی ہے تو موڈ تو خراب ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں آئے، کہاں سے آئے، یہ آئے وہ آئے فلاں آئے. تو کہا کہ امیر صاحب نے کہا یہ امام صاحب ہیں، عالم ہیں، آپ بات کر لیں. مجھے کہا تو کہا میں تو طالب علم تھا جامعہ میں اس وقت. تو میں گیا کہ میں نے کہا حضرت ہم تو دین کی نسبت سے آئے ہیں اور 3 دن گزاریں گے اور وہ نہیں بات. تو کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں پڑھا ہے. تو کہا میں تم سے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پوچھوں آپ تم کر لو گے؟ تو میں نے کہا پوچھ لیں. تو اس نے پوچھا وہ جو مشہور ایک آیت ہے نا یستنبطونہ منکم، یہ کون سی آیت ہے پیچھے سے جس میں یہ آتا ہے یستنبطونہ منکم؟ اب وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی، خیال کریں 15 دن باقی ہے رمضان میں. تو کہا کہ وہ آیت پڑھی، کہا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے ترجمہ کر لیا. کہا ابھی تک جتنے علماء یہاں پر آئے ہیں کسی نے اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کیا.
آپ ایسے مدرسے میں پڑھتے ہیں جہاں واقعی آپ کو ترجمہ پڑھایا گیا، ترجمہ کیا میں نے، پھر اسی امام صاحب نے مجھ سے جمعے کی نماز پڑھوائی، استاد جی فرمانے لگے۔ تو آپ کے پاس آپ کا علم مضبوط ہوگا نا، تو ہر جگہ پر راستہ بنتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے گا۔ کمزور کچے سطحی علم کے ساتھ چلیں گے نا، پریشانیاں سامنے کھڑی، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں تیسری بات بھی پوری ہو گئی۔ قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے اس کو مضبوط یاد رکھیں، یعنی مضبوطی کا مطلب یہ کہ بے تکلف، آپ سے کہیں بھی کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، تو آپ اس کو بتانے پر، سمجھانے پر بقدر ضرورت قادر ہو، فوراً اس کو بتا سکیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تمہیدی طور پر تھی جو آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، اب کن کن ساتھیوں کے پاس یہ بیاض ہے؟ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کا۔ یہ والا نہیں؟ دیکھ لیا؟ نظر آ رہا ہے؟ ایک تو ساتھی اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں کہ یہ 2 حصوں میں ہے، 2 جلدوں میں نا۔ اس کی پہلی جلد کی ضرورت آپ کو اس سال پڑے گی، وہ آپ حضرات لے لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ سادہ ایک بیاض ہو، سادہ، کہ جس میں اگر ہم لکھوانا چاہیں تو لکھوا بھی سکیں آپ کو۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو بیاض کون سے والے ہیں ہمارے ہاں؟ پرچہ ہے، جس پرچے پر ہم نے لکھا ہوا تھا۔ بہرحال ابھی جب وقفہ ہوگا آپ حضرات یہ دانیال سے مل لیں اور یہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ بیاض لے لیں آپ لوگ۔ اس میں یہ ہوگا کہ پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سبق کا سلسلہ باقاعدہ کل سے شروع کریں گے، تو ہر صورت سے پہلے اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، خلاصہ، وہ خلاصہ ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر اس خلاصے کے بعد ہم صورت کی طرف جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ والے بیاض ہونا بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کر لیں کہ تمام ساتھی آج یہ بیاض لے لیں تاکہ پھر کل سے سبق کو ترتیب پہ چلانا آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب مختصر سا وقفہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے حصے کا جو سبق ہے وہ 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس دوران آپ حضرات وضو فرمائیں، چاش کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور جس کو چائے کی طلب تقاضا ہو وہ بھی جلد از جلد پورا کر سکتا ہے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے اس لیے سبق جلدی ختم کر رہے ہیں۔ کل سے 8 بجے سبق شروع ہوگا، 10 بجے ختم ہوگا، روزانہ حاضری ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ جس طرح ترتیب سے آپ حضرات آج بیٹھے ہیں کل بھی انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کی جگہ دوسرا بیٹھا ہوا ہو، نہیں ہوگا نا؟ السلام علیکم ورحمۃ۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر سبق کا دوبارہ آغاز ہوگا، طالبات بھی سن لیں، ان تک آواز جاری ہوگی، تو 10 بجے انشاءاللہ دوسرے حصے کا آغاز ہوگا۔